پوری دنیا میں جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، جس کو ہم حقیقی کافر کہتے ہیں، جو جس کو طاغوتی قوتیں بھی کہتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر اتنا عرصہ حکومت کی تو اب یہ زوال پذیر ہیں، یہ اس وقت کمزور ہیں، تو مختلف طرح سے حملے کر رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو، 5th جنریشن وار کے حوالے سے، سیاسی لحاظ سے ہو، تو مذہبی لحاظ سے ہو، وہ ان کے اوپر الحاد کو بھی لے کے آ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اس طرح کی یہ جو صورتحال ہے کہ تھوڑے سے اختلاف ہونے پر مرتد کہہ دینا اور دوسروں کو اہل کتاب سمجھنا اور اپنے آپ کو امیر کہہ کر یہ سمجھنا کہ اب جو بھی کسی کو جنت میں جانا ہے تو اسی قافلے کے اندر، اسی کشتی نوح کے اندر سوار ہو جائے، تو اور اس کے بعد اپنے مخالفین کو ان کے ساتھ عملاً جو نیکی کے کام ہے وہ بھی ترک کر دینا، اور ان سے باقاعدہ سلوک بھی اہل کتاب کہہ کے سلوک بھی اسی طرح کا رکھنا، تو اس سے جو دشمن قوتیں ہیں وہ باقاعدہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو یہ جو لوکل سوچ ہے دین کے حوالے سے، یہ جو اپنے ہم مذاہب کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھنا، تو کیا یہ مسلمانوں کو مزید کمزور نہیں کر رہی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، باہم متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب یہ آیت ہر فرقہ پڑھتا ہے، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس تفرقے کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کو دوبارہ متحد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری تنظیم میں آ جائے، یعنی اب جو اللہ کی رسی وہ ہمارے پاس ہے، جس نے پکڑنی ہے ہمارے پاس آ کے پکڑ لے، تو یہ لوکل اپروچ ہے۔ اگر واقعی آپ اعتصام بحبل اللہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی امت کو مجتمع کرنا چاہتے ہیں، تفرقہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی و تقویٰ کے کاموں میں باہمی تعاون ہو، یعنی ہر وہ کام جو قرآن کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق ہے، اس میں اشتراک ہونا چاہیے، وہ مل کے ہونا چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر گناہ کا کام ہے اور نافرمانی کا کام ہے، کسی کا حق تلفی کا معاملہ ہے، کوئی حدود شکنی کا معاملہ ہے، وہاں تعاون نہ کرو۔ تو اللہ کا بتایا قانون ہے، فارمولہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی یہ مشرکین عرب کے حوالے سے تھی، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تم تعاون کر سکتے ہو، تو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو آخری کتاب کو، آخری رسول کو ماننے والے ہیں، جو اہل قبلہ ہیں، جو ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو ان کے ساتھ تو یہ چیز بدرجہ اولیٰ ہونے چاہیے۔ ہماری تو ان کے ساتھ مماثلت ہی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم وہی بات ہے کہ ہم ان کو اہل کتاب قرار دے کر، ان کو مشرک مکہ سے بدتر قرار دے کر، اس کو امت اور ملت سے خارج قرار دے کر، اور یہ نہیں کہ ہم اس کو پھر بھی یہ کر کے دعوت کا موضوع نہیں بناتے، اس کو دشمنی کا موضوع بناتے ہیں، انتقام کا موضوع بناتے ہیں، برات اور بیزاری کا موضوع بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ معاملات کرنا چاہتے ہیں کہ جو رسولوں نے آخری وقت میں اپنی قوموں کے ساتھ کیے تھے، جب اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا تھا، جب رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جایا کرتے تھے، ہجرت کر جاتے تھے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ برات کا اعلان کرواتا ہے۔ ہر رسول نے برات کا اعلان اس وقت کیا اپنی قوم سے۔ یہاں ہم اس کو ایک وقت ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حالت دعوت میں ہیں، ہمارا دعوتی دور چل رہا ہے، اور آیات وہ پڑھی جاتی ہیں جو بالخصوص انبیاء یعنی رسولوں کے ساتھ ہیں، اور رسولوں کے بھی اس دور کے ساتھ جب رسول اپنی قوم کو اتمام حجت کرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، قوم کے ساتھ برات کا اعلان کر دیتا ہے، دشمنی کا اعلان کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، جب سورہ توبہ آ گئی ہے جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد پھر یہ جزیرۃ العرب سے یا تو نکل جائیں ورنہ ان کا قتل عام کر دیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔
تو آج آپ کے سامنے ہے کہ امت جو انتشار کے اندر سب سے زیادہ پڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے یہی تکفیری سوچ ہے. جب آپ فتویٰ بازی کریں گے، اس کو مرتد کہیں گے، اس کو اہل کتاب کہیں گے، اس کو کافر کہیں گے، اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے یہ سارا کام کریں گے، تو اتحاد کہاں سے آئے گا؟ اعتصام بحبل اللہ کہاں ہوگا؟ آپ کے اندر اتنی رواداری نہیں ہے کہ آپ اختلاف رائے کو برداشت کر سکیں. آپ کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ جو دلیل دے رہا ہے اس کو پوری سن بھی لیں، اس کی پوری دلیل بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنے دلائل، اپنی تحقیق کا ریویو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو یہ کس طرح یہ دوبارہ اعتصام بحبل اللہ ہو سکتا ہے؟ کس طرح پوری امت جمع ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ تو اتحاد پھر قائم ہوگا جب سارے کے سارے ایک سوچ کے اوپر آ جائیں. لیکن اگر ایک سوچ کے اوپر نہیں بھی آتے، لیکن کیا اختلاف کے باوجود اتحاد نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ خیر القرون کے اندر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہا کے بھی آپس میں اختلافات تھے، محدثین کے بھی آپس میں اختلافات تھے، ان کے اندر بہت سارے فقہی اختلافات بھی تھے، نظریاتی اختلافات بھی تھے. وہ یہ عین ممکن تھے جب آپ سوچیں گے، جب آپ تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو یہ فطری امر ہے اختلاف ہونا. لیکن اس اختلاف کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک دوسرے کا شخصی احترام پورا تھا، ایک دوسرے کے احترام کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. آپ ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ سے اختلاف رکھتا ہے. تو چونکہ وہ امام مالک جو تھے انہوں نے 25 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیا ہے، تو انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. صرف یہی وہ شخصیت ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، سب سے ہو سکتا ہے. تو یہ جب تک آپ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے، ظاہر اختلاف رائے اسی وقت ہوتا ہے جب دلائل کا اختلاف ہوتا ہے، جب نص کو سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے، جب نص کی اپروچ کا اختلاف ہوتا ہے. ایک کے ہاں ایک نص، ایک دلیل درست ہے، دوسرے کے نزدیک غلط ہے. ایک کے نزدیک وہ حدیث یا روایت صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک ضعیف ہے، مردود ہے، اس کے ہاں وہ موضوع ہے. ایک کے ہاں وہ آیت جو ہے محکم ہے، دوسرے کے ہاں متشابہ ہے. ایک جو ہے اس کو سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھ رہا ہے، ایک اس کو اٹھاتا ہے، وہیں سے اس کا ٹکڑا کاٹتا ہے، کاٹ کے اس کے ظاہری الفاظ میں سے اپنا مطلب اخذ کر لیتا ہے. تو جب تک ہم اتنی رواداری، اتنی برداشت نہیں قائم کر لیتے، پیدا نہیں کر لیتے کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک جگہ پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہمیں مزید کاٹنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، ہمیں ہماری صفوں کے اندر مزید دراڑیں ڈالنا چاہ رہی ہے، کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ ایسا ختم نہیں ہوں گی. یہ اسی وقت ہوں گی جب تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان کا جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی آج دینی جماعتیں، گروہ موجود ہیں اسلام کے نام پر، تو ان کے اندر جو امور بھی ثابت شدہ ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں، وہ مل کے ادا ہونے چاہیے. جو اس سے منحرف ہیں آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں. آپ کہہ دیں بھائی میرا اس میں اختلاف ہے، میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا. آپ اس کو پورے دلائل کے ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں. آپ کو موقع ہوگا وہاں پہ اپنی بات پیش کرنے کا موقع ہوگا کہ بھئی یہ میرے دلائل ہیں، آپ ان کو چیک کریں. اور یہ وہ موقع ہوگا جب آپ کے دلائل کی صحت و ضعف کا بھی آپ کے سامنے جو بھی ہوگا صورتحال بھی پیش کر دی جائے گی، اور آپ ان کے دلائل کی صحت و ضعف کو بیان کر سکتے ہیں.